السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج بات کرتے ہیں سجین کی اور علیین کی۔ اس ضمن میں ہم سورہ المطففین کی چند آیات دیکھیں گے اور اس کی تفسیر کے ضمن میں جو بعض ہمارے پاس تفصیلات آتی ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ سجین کو دیکھتے ہیں۔ جو لفظ سجین آتا ہے اس کا معنی کیا ہے اور اس کو علماء کرام نے تفسیر کی کتابوں میں کن تفصیلات کے ساتھ جمع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فجار کی ارواح اور ان کے اعمال سجین میں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سجین 7ویں آسمان کے نیچے ایک چٹان ہے، اس کے نیچے فجار کا صحیفہ اعمال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں سجین کا ذکر آیا ہے وہاں پر ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں فجار کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورۃ المطففین میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ اس کی آیہ نمبر 7 ہے، کلا ہرگز نہیں، اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، بے شک فاجروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ فاجر سے مراد بدکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، سیاہکار لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کا وقت آنے پر اس کو بالکل مہلت نہیں دیتے اور فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کو عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کو وہ شر دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، پھر اس کو 7ویں زمین تک اتارتے ہیں اور وہی سجین ہے اور وہی فرشتے اس کا صحیفہ اعمال رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن آسمان کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے بڑا ہے، اور ساتوں زمین کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ ہر نیچے والی زمین اوپر والی زمین سے تنگ ہے۔ تو جو 7ویں زمین ہے، سب سے نیچے والی زمین ہے، وہ سب سے تنگ ہے۔ اور آسمانوں میں یہ مثال بالکل الٹی ہے کہ جیسے جیسے آسمانوں میں اوپر جائیں گے آپ، ویسے ویسے آسمان بڑا ہوتا جائے گا، اور زمین میں جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے زمین تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس کا وقت آنے پر اس کو کوئی مہلت نہیں دیتے، فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ پھر عذاب کے فرشتوں کے اس کو سپرد کر دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجین جہنم میں ایک کھلا ہوا کنواں۔ اسی طرح سورۃ المطففین میں کتاب مرقوم کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ صحیفہ ہے جس میں ان کے اعمال لکھ کر مہر لگا دی گئی ہے کہ اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس سے کوئی کمی ہو سکتی۔ اب سورہ المطففین کی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وما ادراک ما سجین، اور کیا جانو تم کہ سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، ایک بڑا دفتر ہے لکھا ہوا۔ تو اب کتاب مرقوم کا جو ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے، صحیفہ جس میں ان کے اعمال لکھ کر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور آپ کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے، یہ سجین کی تعظیم کے لیے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ سجین میں کیا ہے، جس پر گزرے گی وہ دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ کی آیہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے، کتاب مرقوم، ایک بڑا دفتر ہے لکھا ہوا۔ یشہدہ المقربون، نگہداشت کرتے ہیں اس کے مقرب فرشتے۔ تو اب یہ جو آیات آتی ہیں ضمن میں کہ نیکوکاروں کا صحیفہ علیین میں بلند جگہ رکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ صحیفہ اعمال جنت میں ہے۔ ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ وہ آسمان میں اللہ کی کتاب میں ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ نے کہا کہ 7ویں آسمان میں مومنین کی روحیں ہیں۔ حضرت ضحاک سے ایک روایت ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے جس پر اللہ کے تمام احکام ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ ایک قول یہ ہے کہ علیین فرشتوں کی صفت ہے اور اس سے مراد ملائکہ مقربین ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیین والے ضرور جنت کو فلاں مقام سے دیکھ رہے ہیں۔ پس جب اہل علیین میں سے کوئی شخص جھانکتا ہے تو اس کے چہرے کی روشنی سے جنت روشن ہو جاتی ہے۔ پس جنتی کہتے ہیں یہ کیسا نور ہے؟ تو کہا جائے گا علیین والوں میں سے ایک شخص نے جھانکا تھا اور وہ لوگ ابرار، اطاعت گزار اور اصحاب صدق ہیں۔ تو یہ حدیث سنن ابی داؤد میں آتی ہے، حدیث نمبر ہے 3987۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت اہل علیین کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح چمکتے ہوئے ستارے کو آسمان کے کنارے میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری نے الصحیح میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3256، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2830 اور 2831۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو علیین کے متعلق کس نے خبر دی؟ اس میں علیین کے بلند مرتبے کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ علامہ قرطبی نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں، پھر وہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہو اور میں اپنے بندے کے دل کا نگہبان ہوں، اور اس نے اخلاص سے میرے لیے عمل کیا، اس عمل کو علیین میں رکھ دو، بے شک میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اور فرشتے کسی اور بندے کے عمل کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، جب وہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہو، میں اس کے دل کا نگہبان ہوں، اس نے یہ عمل اخلاص سے میرے لیے نہیں کیا، اس عمل کو سجین میں رکھ دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں، یعنی ابرار کے نیک اعمال پر ہر آسمان سے مقرب فرشتے گواہ ہیں۔ وہاب ابن منبہ اور امام ابن اسحاق نے کہا کہ مقربین سے مراد یہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ پس جب مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کو صحیفے میں لکھ کر آسمان پر چڑھتا ہے، اور اس کا نور آسمانوں میں اس طرح چمکتا ہے جس طرح سورج کا نور زمین پر چمکتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اس کو لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، پھر وہ اس پر مہر لگا دیتا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ تو پچھلے چند ایک دروس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کافروں کی روحیں مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات بھی مقرر ہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ اور اس ضمن میں امام مالک کا قول بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ امام مالک نے فرمایا کہ مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی پھر کافروں کی روحیں، تو ارشاد فرمایا سجین میں قید ہوتی ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف یعنی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفس یعنی پنجرے میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور خبیث روحیں جو کافروں کی خبیث روحوں کے بھی مقام مقرر ہے، وہ آزاد نہیں گھومتی، بلکہ بعض کی ان کے مرگھٹ یعنی مردے جلانے کی جگہ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالا یعنی وادی ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں۔ وہ کہیں بھی ہو، جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ قید ہے، یہ خیال کہ وہ روح کسی بدن میں چلی جائے گی، حلول کر جائے گی، یہ بڑے عجیب سے خیالات لوگوں میں سننے کو ملتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ فلاں کے بدن میں فلاں کی روح آ گئی۔ اس طرح کی باتیں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے سے مسلمانوں میں بھی سرائیت کر گئی ہیں۔
کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کی روح فلاں کے بدن میں چلے گئی، فلاں کی روح فلاں جانور میں چلی گئی، یہ سارے کے سارے جتنے خیال ہیں یہ سب باطل ہیں اور ان کو ماننا کفر ہے۔ روحیں کسی بدن میں داخل نہیں ہو سکتی اس بدن کو چھوڑنے کے بعد جس بدن پر موت آئی ہے، اس کے بعد وہ اسی بدن میں داخل کی جائیں گی روز محشر۔ اس دنیا میں وہ کسی اور بندے یا جانور کے بدن میں داخل ہو کر اس کی روح پر غالب آ کر اس کے بدن میں سرایت کر گئیں، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ ان باتوں کا اصلیت سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اہل تشیع کے ہاں جب ان آیات کی تفسیر دیکھی گئی تو یہ تفسیر میرے سامنے آئی جس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس تفسیر کے مطابق، ان تفاسیر کے مطابق خلاصہ یہ ہے کہ سجین وہی دیوان کل ہے جس میں تمام بدکاروں کے نامہ اعمال جمع ہوں گے۔ اس کو سجین اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دیوان کے مشتملات ان کے جہنم میں زندانی اور مقید ہونے کا سبب ہوں گے۔ نیکوکاروں کی کتاب کے برعکس جو اعلیٰ علیین بہشت ہوں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے اس کی کہ سجین اسی مشہور و معروف معنی یعنی دوزخ کے لیے استعمال ہوا ہے جو تمام بدکاروں کے لیے بہت بڑا زندہ ہے یا دوزخ میں ایک سخت جگہ کا نام ہے، اور کتاب فجار سے مراد وہی کتاب ہے، رجسٹر ہے جو ان کے لیے تحریر ہوئی ہے۔ اس بنا پر اس آیت میں معنی یہ ہوں گے کہ مقرر و مسلم سرنوشت بدکاروں کی جہنم میں ہے، اور لفظ کتاب کا استعمال قرآن میں اس معنی میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ تو اہل تشیع کے ہاں بھی اس کی اسی سے ملتی جلتی ہمیں تفسیر ملتی ہے۔ تو وہ یہ مزید لکھتے ہیں کہ سجین اپنے اسی معنی میں ہے جو اخبار و آثار اسلامی میں بیان ہوا ہے، یعنی اس کی تفسیر جہنم کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک قول بھی اس ضمن میں نقل کرتے ہیں کہ سجین ساتویں زمین، ساتوں زمین اور علیین ساتواں آسمان ہے۔ سجین ساتویں زمین ہے اور علیین ساتواں آسمان ہے۔ سب سے نچلی اور سب سے اوپر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس والی میں نے آپ سے بیان کی، تو اہل تشیع کے ہاں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فرشتہ بندے کا عمل خوشی خوشی آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عمل کو سجین میں ڈال دو کیونکہ یہ عمل اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے نہیں کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام روایات کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سجین جہنم میں ایک بہت ہی پست جگہ ہے جس میں بدکاروں کے اعمال یا نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مرقوم جو ہے وہ ایک تحریر کے معنی میں ہے کہ چیزیں لکھی ہوئی جو ہیں اس لیے ان کو مرقوم کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند اور تفصیلات تھیں اس ضمن میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔